ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے اس میں آپ کے سامنے مثنوی قطب مشتری کے کردار پہ بات کروں گا اور قطب مشتری سے متعلق سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اور اس مثنوی کو ملا وجہی نے لکھا ہے، دکن میں لکھی گئی مثنوی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم قطب مشتری کے خلاصے پہ بات کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں، سب سے پہلے اس میں جو کردار ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کردار ہے وہ ابراہیم قطب شاہ ہے اور یہ ہیرو کا باپ ہے، اور مثنوی قطب مشتری میں جو ہیرو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے۔ قلی قطب شاہ جو ہیرو ہے اور دکن کا شہزادہ ہے۔ اس کے بعد میں مشتری جو ہے وہ ہیروئن ہے جو بنگالے کی شہزادی ہے۔ یاد رکھنا، مشتری یہ بہی بھاگمتی ہے رقاصہ جس کی شادی ہوئی تھی قلی قطب شاہ سے۔ اس کے بعد میں زہرا اس میں اگلا کردار ہے اور یہ مشتری کی بہن ہے اور جو مریخ خان کی محبوبہ ہے۔ اس کو یاد رکھنا، مریخ خان جو ہے وہ بہنوئی ہے مشتری کا۔ اس کے بعد میں مریخ خان جو ہے وہ شاہ سرطان کے وزیر اسد خان کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں اگلا جو کردار ہے وہ اتارد ہے، اور یہ اتارد جو ہے کردار اس کا کام مصوری کا ہے، یہ مصور ہے اور یہ ہیرو کا رازدار، خاص رازدار بھی ہے، مشیر بھی ہے۔ اس کے بعد میں وزیر اسد خان، یہ وزیر اسد خان مریخ خان کا باپ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا جو کردار ہے شاہ سرطان، یہ حلب کا بادشاہ ہے، حلب کا بادشاہ ہے شاہ سرطان، اور مریخ جو ہے وہ حلب جو ریاست ہے اس کا وزیر ہے۔ اس کے بعد میں مہتاب پری، اگلا جو کردار ہے وہ مہتاب پری ہے اور یہ شہزادی کی منہ بولی بہن ہے۔ اس کے بعد میں سلکھن پری ہے، اور سلکھن پری جو ہے وہ مہتاب پری کی دائی ہے، دائی جو اس کی خدمت میں ستارہ بن کر رہتی ہے۔ تو جو ہے مہتاب پری کی دائی جو ہے وہ سلکھن پری ہے، اور مہرباں یہ اگلا کردار ہے، یہ مشتری کی دائی ہے۔ اس کے بعد میں راکشس ایک اس میں کردار ہے جس نے مریخ خان کو قید کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں مثنوی جو ہے قطب مشتری، اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، میں ان پہ بات کرتا ہوں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قطب مشتری جو مثنوی ہے اس کے کردار آسمانی ستاروں اور برج سے لیے گئے ہیں، یعنی اس میں جتنے بھی کرداروں کے نام ہیں وہ عموماً برج یا آسمانی ستاروں سے لیے گئے نام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شمس ہے، قمر ہے، مریخ ہے، اتارد ہے، مشتری ہے، زہرا ہے، زحل ہے، اور اس کے یہ نام جو ہیں وہ سب آسمانی ستاروں کے نام ہیں۔ اس کے بعد میں برج کے نام جو لیے اس میں استعمال ہوئے ہیں، برج کے نام پر اس میں جو نام استعمال ہوئے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پہ برج حمل ہے، برج ثور ہے، برج جوز ہے، برج سرطان ہے، برج اسد ہے، اور اس کے بعد میں برج سنبلہ ہے، برج میزان ہے، برج عقرب ہے۔ اس کے بعد میں برج قوس ہے، برج جدی ہے، برج لدو ہے، برج حوت ہے وغیرہ۔ یہ مشہور جو اس میں کردار ہیں وہ برج کے نام پہ رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں مثنوی قطب مشتری کو کس نے لکھا تھا، میں آپ کو سامنے بیان کر چکا ہوں، ملا وجہی نے دکن میں لکھا تھا، اور ملا وجہی جو ہیں وہ قلی قطب شاہ کا درباری شاعر ہے۔ اس کے بعد میں اس نے دکن کے 4 حکمرانوں کا دور دیکھا تھا ملا وجہی نے۔ اس کے بعد میں مثنوی قطب مشتری میں کتنے عنوان ہیں، اس کو یاد رکھنا، 159 عنوان ہیں، اور قطب مشتری جو ہے وہ 1609 میں لکھی گئی ہے، اور قطب مشتری 12 دن میں لکھی گئی، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں ایک داستان، نثری داستان جو ہے وہ ہے صبرس، نثری داستان صبرس ہے، اس کو بھی ملا وجہی نے دکن میں لکھا تھا۔ اس کے بعد میں مشتری کس جگہ کی رہنے والی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، بنگالے کی رہنے والی ہے۔ اور زہرا کا مشتری سے کیا رشتہ ہے، بہن کا۔
زہرا کا مریخ خان کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ بتا چکا ہوں، میاں بی بی کا۔ مریخ خان کون تھا؟ وزیر اسد خان کا بیٹا تھا، اور یہ جو ہے وہاں حلب جو ریاست ہے اس کے وزیر کا بیٹا۔ اس کے بعد میں اتارد جو ہے مثنوی میں کیا کام تھا؟ تو اتارد کا کام جو ہے وہ مصوری کا کام تھا۔ اس کے بعد میں شاہ سرطان کہاں کا بادشاہ ہے؟ حلب کا، اور اسی کے وزیر کا بیٹا ہے مریخ خان۔ اس کے بعد میں شہزادے کی منہ بولی بہن کون تھی؟ مہتاب پری۔ یاد رکھنا، مہتاب پری جو ہے وہ قلی قطب شاہ کی منہ بولی بہن تھی اس مثنوی میں۔ اس کے بعد مہتاب پری کی دائی کا نام کیا تھا؟ سلکھن پری، اور مشتری کی دائی کا کیا نام تھا؟ مہرباں۔ اس کے بعد میں مثنوی قطب مشتری میں منفی کردار کون سا ہے؟ تو راکشس کا جو ہے وہ کردار منفی کردار ہے۔ تو ناظرین، میں نے آج آپ کے سامنے مثنوی قطب مشتری کے کرداروں پہ بات کی۔ اب اگلی ویڈیو میں اس مثنوی کے خلاصہ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔